بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی سامعین، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں مختلف موضوعات کے حوالے سے مختلف ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ آج کا میرا موضوع اردو زبان کا پس منظر۔ ہندوستانی زبانوں کا تعلق ہندوستان میں آریاؤں کی آمد 1500 قدیم سے جڑا ہوا ہے، جو مشرقی ایران 2000 قدیم قیام کر چکے تھے، اور آریاؤں کی آمد سے مقامی زبانوں کے طفیل ہند ایرانی زبان وجود میں آ چکی تھی، اور یوں اس جغرافیے میں ہند ایرانی زبان کو یہاں بولنے والی زبانوں کی ماں قرار دیا جاتا ہے۔ ہند یورپی خاندانوں سے ایران کی سرزمین پر ہند ایرانی زبان 2000 میں جنم لیتی ہے، پھر 1500 میں آریاؤں کی برصغیر آمد سے ہند ایرانی زبان سے ہند آریائی زبان جنم لیتی ہے۔ اتھروید، بجروید، ساموید اور راگوید اس ہند آریائی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ آریاؤں کی آمد سے قبل برصغیر میں زبانوں کے خاندان اور گروہی رشتوں کی تلاش میں ہند یورپی خاندان کے مطالعے سے شروع ہوتی ہے۔ ہند یورپی گروہ زبانوں کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ انگریزی، سنسکرت، لاطینی، فارسی، پنجابی، بنگالی اور اردو کا تعلق اسی خاندان سے ہے۔ یہ خاندان بر اعظم پاک و ہند، یورپ، بر اعظم امریکہ، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا پر محیط ہے۔ ہند ایرانی زبان بھی اسی خاندان سے ہے، جو یہاں کی زبانوں کی ماں تصور کی جاتی ہے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ آریاؤں کی ہندوستان میں دراوڑ اور آشٹرک قوموں سے سامنا ہوا۔ آریاؤں کی زبان نے پراکرت، آبرنش اور دیگر مقامی زبانوں پر دیر پا اثرات مرتب کیے۔ آشٹرک زبان کے الفاظ، اسماء و افعال اب بھی تبت، چینی، برما، تھائی لینڈ اور ہندوستان کی زبانوں میں موجود ہیں، جبکہ دراوڑی خاندان کے جنوبی ہندوستان کے ساتھ ساتھ بھارت اور سری لنکا میں بھی 26 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں تمل، تیلگو اور کنڑ معروف ہیں۔ بشپ کارڈوبل نے اس زبان کے قواعد لکھے ہیں۔ ان کے مطابق دراوڑی نے سنسکرت اور ہند آریائی زبان کو بھی متاثر کیا ہے۔ جب آریائی ہندوستان میں آئے تو انہوں نے زیادہ تر سنسکرت کو رائج کیا۔ بولی زبان کی پہلی صورت ہے اور زبان ایک مکمل حالت ہے۔ زبان کا جغرافیہ وسیع ہوتا ہے۔ آریا جب آئے تو انہوں نے کچھ بولیوں اردو، سنسکرت جیسی زبان میں تبدیل کیا۔ سنسکرت کے معنی پاک اور پاکیزہ یا مقدس کے ہیں۔ پھر مسلم فرمانرواؤں کے یک بعد دیگر ہندوستان میں آمد سے لوگوں میں ایک رابطے کی زبان قائم ہوئی، جسے ریختی یا ریختہ کہتے ہیں۔ ریختہ کو اردو معلیٰ یا بعد ازاں اردو کہا جانے لگا۔ اردو کے علاوہ اردو زبان کے قیام میں صوفیاء کرام نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر شوکت صبرداری نے کہا ہے، اردو پالی زبان کا ماخذ ہے، جبکہ حافظ محمد شیرانی نے کہا ہے کہ اردو زبان پنجابی سے نکلی ہے۔ محمد حسین آزاد کے مطابق ولی دکنی اردو غزل کا بابائے آدم تھا۔ ہمارے بہت سے شعراء نے فارسی کے الفاظ استعمال کیے اور ایک غزل میں اردو اور فارسی کو اکٹھا کرنے کی کوششیں کیں۔ اس وقت فارسی غزل کا محبوب مرکز تھا۔ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس نے مختلف قوموں میں رابطے کی زبان کا کردار ادا کیا۔ اردو زبان کے ارتقاء کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کو اولیاء کی زبان کہا جاتا ہے۔ دکن میں اس کو دکنی، لکھنؤ میں اس کو لکھنوی، گوجرا میں اس کو گوجری اور ہندوستان میں اسے ہندی یا پھر دہلوی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے قدیم ناموں میں ریختہ، اردو معلیٰ اور پھر لشکری زبان کے طور پر مشہور ہوئی۔ اردو کے وقوع کے متعلق مختلف لوگوں نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں کہ مہاتما گاندھی کا کہنا ہے کہ اردو زبان قرآن کے حروف کی زبان ہے۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنی تصانیف پنجاب میں اردو میں کہا ہے کہ اردو زبان کا اصل ماخذ پنجابی زبان ہے۔
مگر اسی طرح دکن میں اردو میں نصیر الدین ہاشمی کا کہنا ہے کہ اردو زبان کی بنیاد دکن ہے۔ سندھی زبان میں لکھی گئی تصانیف کے مصنف کا کہنا ہے کہ اردو زبان اصل میں سندھی سے ہے، لیکن اگر مکمل تاریخ کو دیکھا جائے تو اردو زبان کی اصل جڑ اولیاء کے دور سائل ہیں جو اس دور میں بنے تھے۔ حروف کے مجموعے سے لفظ بنتے ہیں، لفظوں کے مجموعے سے عبارت بنتی ہے، اور عبارت ہی کسی زبان کی تشکیل کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اردو املا پر بھی بہت سی تحریریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ املا کے لفظی معنی رسی کو کھولنا یا رسی کو دراز کرنے کے ہیں۔ اردو املا میں زبان کی تحریر شکل کو رسم الخط کہتے ہیں، جبکہ ورق پر حروف کی اشکال کو ضبط تحریر میں لانے کا نام املا ہے۔ اردو چونکہ برے اعظم پاک و ہند میں وجود میں آئی اور اس میں کئی زبانوں کے الفاظ موجود ہیں۔ اردو کا تعلق ہند یورپی خاندان کی ذیلی شاخ ہند آریائی سے ہے، لیکن مستقل طور پر اردو کے حوالے سے برِ صغیر میں عربوں، افغانوں، ترکیوں اور مقامی باشندوں کے اخلاط سے ہندوی، دہلوی، گجراتی، دکنی، ریختی، ہندوستانی اور اردو کے نام سے 600 عیسوی سے 1800 عیسوی تک تیار ہو گیا تھا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور میری تمام ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور میری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک، ٹویٹر، انسٹا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں۔ اگلی آنے والی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔